ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سر سوری، میں آپ کا یہ مطالبہ نہیں مان سکتی ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آپ کو بھی اندازہ بھی ہے کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر فرحان اپنی جگہ پر غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی سر، میں جانتی ہوں اور میں اپنے الفاظ سے بھی بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، مگر یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میں کسی سے بھی ڈرتی نہیں ہوں۔ اپنے رب کے علاوہ مجھے کسی سے بھی کوئی خوف نہیں ہے، اس نے نڈر انداز میں کہا اور ڈاکٹر فرحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تم جیسی عورتیں ہمیشہ ہی اپنا نقصان کرتی ہیں۔ میں تو تم ایک بہت ہی آسان ہوں اور بہت بڑی پیشکش دے رہا تھا۔ میں تمہیں 20 لاکھ دینے کے لیے تیار تھا اور بدلے میں تمہیں صرف ایک رات ہی میرے ساتھ گزارنی تھی۔ میں نہیں سوچتا کہ اس میں کوئی بڑی برائی ہے۔ سر، آپ کے لیے یہ بہت ہی آسان کام ہوگا، لیکن میرے لیے اس سے بڑھ کر گھٹیا اور شرمندگی والا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں مر جانا تو پسند کروں گی، لیکن اپنی عزت کو کبھی بھی نیلام نہیں کروں گی۔ او کم آن مس سمیرا، زیادہ شریف بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا آپ جیسی لڑکیوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، جو مجبوری کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ مجھے تو آپ اتنے نخرے دکھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر جنید کے ساتھ ہوں آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میرا نام کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑیں۔ جہاں تک ڈاکٹر جنید کا سوال ہے تو وہ مجھ سے عمر میں بھی ڈبل ہے اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ میں نے انہیں ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں جیسا ہی سمجھا ہے۔ اس کی آنکھیں شدت غم کی وجہ سے لال ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر فرحان کو اس اسپتال میں آئے ہوئے بھی چند دن ہی گزرے تھے۔ وہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور کافی اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ وہ کچھ بھی کر لینے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ تو پھر اپنا ٹرانسفر کسی معمولی سی جگہ پر کروانے کے لیے تیار ہو جائے مس سمیرا، کیونکہ میں ایسی عورتوں کو بالکل بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں صدا کی نفرت تھی، لیکن امیرا کو یہ سب کچھ بھی قبول تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ڈاکٹر فرحان نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے بری طرح سے خائف ہو گئی تھی۔ چونکہ وہ ایک نرس تھی، اسی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے تو اسے اتنے بڑے سرکاری اسپتال میں نوکری ملی تھی، اور یہاں پر بھی ڈاکٹر فرحان جیسا انسان اس کے پلے پڑ گیا تھا۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں، میں اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ ویسے آپ سے زیادہ ڈھیٹ عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ ڈاکٹر فرحان نے زوردار مکہ ٹیبل پہ مارا تو وہ اطمینان سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مرد کو بے بس کرنا ہی امیرا کی نیچر تھی۔ وہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ آسانی سے اسے حاصل کر لینے کے خواب دیکھنا شروع کرتے۔ وہ ایک مضبوط کردار کی مالک تھی۔ اپنی ساری زندگی اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا تھا، تو وہ کیسے 20 لاکھ کے اتنے گھٹیا قدم اٹھا سکتی تھی؟ وہ کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ ڈاکٹروں نے اسے روک دیا۔ میری بات سنیں، اس نے پلٹ کر ڈاکٹر فرحان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کیا قیمت لینا پسند کریں گی؟ فرحان کا چہرہ اب شدت غم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے جس بھی لڑکی کو مخاطب کیا تھا، وہ لڑکی اس پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ صرف یہ لڑکی ہی تھی جو اسے کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور یہی بات ڈاکٹر فرحان کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں اور ساری زندگی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نکاح کے بغیر میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کر لوں گا، ڈاکٹر فرحان تیزی سے بولا۔ نہیں سر، آپ مجھ سے نکاح نہیں کریں گے، بلکہ وہ مجھے ذلیل رسوا کریں گے۔ آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ چکی ہوں، اور میں ان بے وقوف عورتوں میں سے نہیں ہوں جو اب سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتی ہیں۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ میں محبت کی بھوکی ہوں یا پھر مجھے پیسوں کی ہوس ہے تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ میں ایک باکردار اور باوقار عورت ہوں۔ میرے لیے میرے اصول سب سے اہم ہیں، اور میرے اصولوں میں پہلا اصول ہی یہی ہے کہ کبھی بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مرد تمہارے قدموں میں دنیا جہان کی دولت رکھنے کے لیے بھی تیار ہو جائے تب بھی اپنے آپ کو اس مرد کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر میں نے ایک بار اپنی قیمت لگا دی تو میں بے مول ہو جاؤں گی۔ تمہارا یہ غرور تمہیں بہت جلد توڑوں گا مس امیرا، مگر اس سے پہلے تمہیں میں ایک ایسی جگہ پر بھیجوں گا کہ تم خود میری منتیں کر کے میرے پاس واپس آنے کی بات کرو گی۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی ہوں، اس نے ڈاکٹر فرحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اگر آپ مجھے اس نوکری سے بھی نکال دیں گے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرے رب نے میری روزی کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ میرا رزق میرے حصے میں لکھ دیا گیا ہے، اور جب تک میں اس کو تلاش کرتی رہوں گی وہ مجھے ملتا رہے گا۔
یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا، جبکہ اس کی سانس بھی پھولی ہوئی تھی۔ فاریہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ سر نے کیا کہا ہے؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ اس نے ایک ہی سانس میں ڈھیر سارے سوالات کر ڈالے۔ اس انسان کا نام بھی نہ لو، وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے۔ اس نے دوبارہ سے تمہیں پیشکش کی ہے کیا؟ فاریہ نے اپنے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس بار وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے 20 لاکھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، میں اس کے ساتھ ایک رات گزار لوں۔ یار، ویسے بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ کم آن فاریہ، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تم نے دوبارہ سے مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، بلکہ میں تم سے اپنی دوستی بھی توڑ دوں گی۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ فاریہ نے دیکھا کہ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ تیزی سے ڈاکٹر فرحان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ مجبور ہے اور وہ میری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ سر، آپ یقین کریں کہ وہ واقعی مجبور ہے۔ اس نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے اور اس کی شادی کے لیے جہیز بھی تیار کرنا ہے، جس کے لیے اسے ایک موٹی رقم کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے کہاں سے اور کیسے پیسوں کا بندوبست کیا ہے۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے فاریہ، اور اب اس کی سزا تمہیں ہی ملے گی۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دی۔ اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ یہ سن کر وہ بہت بری طرح بدمزہ ہوا تھا۔ یار، تم جیسی عورتیں قسم سے مجھے بہت غصہ دلاتی ہیں، جو اتنی آسانی سے اپنا آپ مردوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ میں تم سے بعد میں اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کے لیے کہا تو فاریہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی۔ صدا کا عجیب و غریب انسان ہے، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، گھٹیا کہیں کا۔ اگر اتنا ہی پیسہ ہے تو مفت میں سب میں بانٹتے۔ یہ امیر زادے بھی نہ کسی کے بھی نہیں ہوتے، پیسوں کے بھوکے، مطلبی اور دوگلے انسان۔ فاریہ کا یہ غصہ بھی وقتی تھا کیونکہ وہ پھر سے بہت جلد ڈاکٹر فرحان کی طرف متوجہ ہونے والی تھی۔ عمیرہ کو ایک فائدہ تھا کہ اس کا گھر اسپتال سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اندر سے اسے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کا بھائی کسی بات پر چیخ رہا تھا جبکہ اس کی ماں بھی رو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جب وہ اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ کاشف نے اپنی ماں کو دھکا مارا تھا۔ وہ بیڈ پر جا گری تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا۔ کاشف کا تو پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بہن کو الٹے ہاتھ کا تھپڑ لگاتا، عمیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے نہ کروں تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ میں اپنا حق لیے بغیر ایک قدم بھی یہاں سے باہر نہیں نکالوں گا۔ تم اپنے کون سے حق کی بات کر رہے ہو؟ اماں کا سارا زیور تو تم نے بیچ چکے ہو، ابا کی زمینوں کو تم ٹھکانے لگا چکے ہو۔ ایک دکان تھی جس سے گھر کے اخراجات چلتے تھے، تم نے اس دکان کو بھی نہیں رہنے دیا اور اس کو بھی بیچ دیا۔ اب کس حق کی بات کر رہے ہو تم؟ میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں، کاشف نے بے شرمی سے کہا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر تم نے دوبارہ اس گھر کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا۔ میں بھول جاؤں گی کہ میرا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ ہے۔ آپ پہلے بھی یہ بات بھول چکی ہیں، اسی وجہ سے ہی تو آپ اس گھر میں ناگن بن کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس گھر کو بیچ کر سارے پیسے اپنے بینک میں ٹرانسفر کر دیں گے، مگر میں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے آنسو آ گئے تھے۔ عمیرہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس کے بارے میں اس حد تک غلط مان رکھتا ہے۔ وہ کیوں بھول رہا تھا کہ اس کی عمیرہ کے علاوہ بھی 2 بہنیں ہیں، ان میں سے ایک بہن کی شادی کرنی ہے اور دوسری بہن کالج میں پڑھ رہی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی بھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میں تمہارے نشے کے لیے اس گھر کو نہیں بیچ سکتی ہوں، اور اگر دوبارہ تم نے کبھی میری ماں کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ رو رہی تھی اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ سمینہ بیگم کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی جو ان کا بیٹا اس حد تک بگڑ گیا تھا۔ اماں جان، مجھے اسے نفرت ہے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں ہم اسے کتنی محبت کرتے تھے، ہم نے اپنا سب کچھ اس پر لوٹا دیا تھا، مگر اس نے اینڈ میں ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے آوارہ دوستوں کی وجہ سے اس نے ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیا۔ اس کا بھائی چند ہی سالوں پہلے کچھ آوارہ لوگوں کا دوست بن گیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو بہت روکا تھا۔ اکثر تو وہ اس جگہ پر بھی چلی جاتی تھی جہاں پر وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چرس پی رہا ہوتا تھا۔ اس کے دوست عمیرہ کو دیکھ کر آنکھیں مارتے تھے اور اس کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے۔
مگر وہ یہ سب کچھ بھی برداشت کر جاتی تھی، کیونکہ اس کا مقصد اپنے بھائی کو وہاں سے لانا ہوتا تھا، اور اس کا بھائی ہمیشہ ہی نشے میں موجود ہوتا تھا۔ اگر کبھی وہ بغیر نشے کے ہوتا تو اس کو اندازہ ہوتا کہ جن دوستوں کو اپنا کر سب کچھ سمجھتا ہے، وہی دوست اس کی بہن پر غلط نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت معاش لوگ اس کو ورگلاتے تھے، وہ ان کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے گھر کی قیمتی چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ پھر چھوٹی چیزوں سے اس کا دھیان بڑی چیزوں کی طرف مبذول ہو گیا۔ اس نے باپ کی زمینیں بیچ دیں اور یہاں تک کہ دکان بھی بیچ دی۔ ابھی بھی اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے اسے پیسے کی ضرورت تھی۔ عمیرہ نے ایک دن اسے کہا تھا کہ تم اپنا علاج کروا لو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاج کے سارے پیسے میں ہی اٹھاؤں گی، کم سے کم اس نشے سے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ میرے ساتھ یہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ عمیرہ اپنے کمرے میں بیٹھی جہیز کے سامان کا حساب کتاب کر رہی تھی جب اس کی دوسرے نمبر والی بہن کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ عمیرہ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، میں نہیں جانتی کہ میں تمہارا یہ احسان کیسے اتاروں گی۔ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میرا فرض ہے۔ اگر بابا آج زندہ ہوتے تو انہیں تم پر فخر ہوتا۔ اس کی بہن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی اور کہنے لگی کہ اگر بابا زندہ ہوتے تو کبھی بھی مجھے یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا، میں تو ان کی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی، وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، انہوں نے کبھی مجھے کوئی محنت طلب کام کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ کہتے تھے کہ تم میری سب سے پیاری اور نازک سی بیٹی ہو۔ باپ کو یاد کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور اس کا دل جیسے کسی نے ایک بار پھر سے چھلنی کر دیا تھا۔ بابا کا سایہ بھی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا، وہ اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں میں جلدی سے ہاں میں اس کی گردن ہلا دی۔ کومل، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اماں اور بہن کا ہمیشہ ویسے ہی خیال رکھو گی جیسے میں خیال رکھتی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو تم بھائی کی باتوں میں آ کر اسے گھبراؤ گی نہیں، بلکہ ڈٹ کر اس کا سامنا کرو گی۔ باجی، یہ تو کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو۔ میں تو بس تمہیں سمجھا رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو مجھے بتاؤ کہ فاروق کیسا ہے؟ تم نے کہیں اسے ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا تو نہیں؟ نہیں باجی، ابھی میں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا تم نے، اسے بتانا بھی نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کیونکہ بعد میں تمہیں اپنے سسرال والوں کی وجہ سے کسی بھی قسم کا کوئی تانا ملے۔ اس کی بہن کومل فاروق سے بچپن سے ہی بہت محبت کرتی تھی، وہ دونوں کلاس فیلو تھے، بعد میں پھر انہوں نے ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا اور ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت کم ہونے کی بجائے مضبوط ہوتی چلی گئی۔ فاروق بھی ایک اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کے گھر کے حالات عمیرہ کے حالات سے کئی گنا اچھے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اس کی ماں نے جہیز کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بہت سمجھایا تھا مگر اس عورت نے ایک بات بھی نہیں مانی تھی۔ فاروق نے عمیرہ کو پیشکش کی تھی کہ وہ جہیز بنانے کے لیے اس کی مدد کرے گا اور اس کو پیسے دے گا، بعد میں وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے گا، مگر عمیرہ نے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شادی کے بعد ایسے حالات پیدا ہو ہی جاتے ہیں اور میاں بیوی میں انبن ہو ہی جاتی ہے کہ شوہر ہمیشہ ہی اسے ماضی کا تانا دیتا ہے، اس لیے وہ اپنی بہن کی کوئی بھی کمزوری اس کے شوہر کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے ساری ذمہ داری اپنے سر ہی اٹھا لی تھی۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ سلطان کی کال آ رہی تھی، اس نے گہری سانس لی اور کال اٹھا لی۔ تھینک یو، پہلی بات ہی اس نے یہی کہی تھی۔ دوسری طرف سلطان خاموش ہو گیا۔ میں نے تمہیں اس لیے کال نہیں کی تھی کہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ ہاں میں جانتی ہوں، تم ٹھیک تو ہو؟ سلطان نے اس سے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی، اس نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا میں تم سے ملنے کے لیے آ سکتا ہوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جبکہ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں اور اس کا لہجہ بھی بھیگ گیا تھا۔ تم کیوں اپنے اوپر یہ ظلم برداشت کر رہی ہو؟ تم خود کو اس سب سے آزاد کیوں نہیں کر دیتی ہو؟ میں نے تم سے وعدہ کیا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا، مگر میں جانتی ہوں کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہاری ماں مجھ سے حد سے زیادہ نفرت کرتی ہے، وہ میرا چہرہ دیکھتی ہے تو نفرت سے اپنا منہ پھیر لیتی ہے۔ میں کیسے ایسی عورت کے ساتھ گزارا کر سکتی ہوں؟ تمہیں شادی مجھ سے کرنی ہوگی،
نہ کہ میری ماں سے، اور میں اپنی ماں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میں انہیں سنبھال لوں گا، کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا ہے۔ تمہاری محبت کا یہ نشہ بھی ایک ہی رات میں اتر جائے گا، اور پھر اس کے بعد تم بھی اپنی ماں کی ماننے لگو گے۔ تم نے میری مدد کی ہے، اس کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ بہت جلد تمہارا یہ قرضہ ادا کر دوں گی۔ نہیں، میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کبھی پیسے مانگو گے بھی نہیں، مگر میرا فرض بنتا ہے کہ جو ادھار میں نے تم سے لیا ہے وہ تم سے واپس کروں۔ اس کے علاوہ بھی تمہارے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں سلطان، جو میں مرتے دم تک نہیں اتار سکتی ہوں، مگر میں مرتے دم تک تمہاری شکر گزار رہ سکتی ہوں۔ میں تو اتنی بے بس ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ مجھ سے تم کچھ مانگ لو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم نے جو کچھ مانگنا ہے وہ میں تمہیں دینے کے قابل نہیں ہوں۔ کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دوبارہ سے سوال کیا تو عمیرہ نے اسے اجازت دے دی کہ تم مجھ سے محبت تو نہیں کرتی ہو؟ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص ابھی بھی تمہارے دل میں بستا ہے۔ تو شخص کو بھلا نہیں پائی ہو اور نہ ہی کبھی بھول سکتی ہو۔ مجھے شخص سے شدید نفرت ہے۔ اگر وہ کبھی میری زندگی میں آ گیا تو میں اس کا چہرہ نوچ ڈالوں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ میں اسے کس حد تک بدظن ہو گئی ہوں۔ یہ نفرت نہیں ہے، بلکہ تم اس سے ناراض ہو۔ تمہیں اس پر غصہ ہے۔ جیسے یہ ناراضگی ختم ہوگی، جیسے یہ غصہ دور ہوگا، تم مجھ سے پیار کرنے لگو گی۔ یہ فضول باتیں نہ کرو۔ میں پیار پہ یقین نہیں رکھتی ہوں، مگر اس کے باوجود بھی تم کسی سے عشق کرتی ہو۔ سلطان، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے بدتمیزی نہ کروں اور نہ ہی میں تمہیں باتیں سناؤں تو خدا کا واسطہ ہے کہ موضوع تبدیل کر لو، بلکہ ایسا کرو کہ تم خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی آرام کرنے دو۔ میں نہیں جانتی کہ اس وقت تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر مجھے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ تم اس وقت مجھے اپنے ہوش و آواز میں نہیں لگ رہے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی اور موبائل دوبارہ سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسوؤں کا جلنا شروع ہو گیا تھا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، بے ساختہ اس کے ذہن میں یہ مصر گونجا۔ پہلے وہ یہ بہت ہی لاپرواہی سے پڑھا کرتی تھی، مگر آج اسے اس چیز کی سنگینی کا بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی نے اگر یہ بات کہی تھی تو وہ کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ یادیں واقعی انسان کا جینا حرام کر دیتی ہیں، وہ اس حال کو برباد کر دیتی ہیں اور اس کی خوشیاں بھی اسے چھین لیتی ہیں۔ اگر یادیں بہت ہی خراب ہوں تو انسان جینا بھی بھول جاتا ہے۔ اگلے دن جب وہ اسپتال گئی تو اسے ایک نوٹس وصول ہوا تھا۔ اس کا ٹرانسفر ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کسی چھوٹے سے گاؤں میں ہو گیا تھا، جہاں پر سہولیات بھی میسر نہیں تھی۔ وہ غصے سے تنفن کرتی ہوئی ڈاکٹر فرحان کے کمرے میں گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اور میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میرا ٹرانسفر یہاں پر ہوا تھا، اور مجھے کہا گیا تھا کہ جب تک 6 مہینے مکمل نہیں ہو جاتے تب تک کوئی بھی مجھے یہاں سے نہیں بھیج سکتا ہے۔ تو میری جان، کسی نے آپ کو غلط بات بتائی ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم میری بات مان لو، میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ نفرت سے کہتی ہوئی وہ جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے وہاں پر چلی گئی تھی۔ وہ گاؤں یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ ابھی تو اس کی بہن کی شادی کی تیاریاں بھی چل رہی تھی، جس میں اس نے ہاتھ بٹانا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کچھ کیسے مینج ہوگا؟ گھر آ کر جب اس نے اپنی بہن کو اس بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ یار نہ کرو، میں تو سوچ رہی تھی کہ اگلے ہفتے جا کر تمہارے ساتھ شاپنگ کروں گی، اور تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اس نے کوفت سے کہا۔ تم ڈاکٹر فرحان سے اس بارے میں جا کر بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں نے اس شخص سے بات کر لی ہے، اور اس شخص نے ایک بہت ہی گھٹیا مطالبہ میرے سامنے رکھا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک رات بتاؤں، اور وہ مجھے 20 لاکھ دے گا۔ جب میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے میرا ٹرانسفر اس گندے سے علاقے میں کروا دیا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری بہن اپنی عزت کا سودا کر دے؟ او مائی گاڈ، یار میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس حد تک گر جائے گا۔ تو جس طرح کی اس کی باتیں کرتی تھی، مجھے تو لگتا تھا کہ وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے اور بہت جلد تمہارے لیے رشتہ بھی بھیجے گا۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ امیر لوگ کبھی بھی غریب لوگوں کے گھروں میں رشتہ نہیں بھیجتے ہیں، وہ غریب عورتوں کا صرف استعمال کرتے ہیں اور انہیں ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ شادی کے لیے انہیں کسی بڑے خاندان کی لڑکی چاہیے ہوتی ہے کہ جس کا وہ اپنے سرکل میں تعارف کروا سکے اور انہیں شرمندگی نہ ہو۔ وہ زہر خند لہجے میں بول رہی تھی۔ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، چلو اب دفع کرو اس انسان کو۔ رب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو قبول کر لو۔ میری تو مانو کہ تم یہ جاب ہی چھوڑ دو۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اگر یہ نوکری چھوڑ دی تو گھر کیسے چلے گا؟ اور ویسے بھی مجھے کافی اچھی پے ملتی ہے جس سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ بس اب میں اس گاؤں میں جانے کی تیاری کرتی ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے اس کام میں میرے لیے بہتری ہی رکھی ہوگی۔ وہ بہت پازیٹیو تھی۔ وہ کبھی بھی غلط سوچوں کو اپنے ذہن پر حاوی ہونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ابھی بھی اس نے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت سمجھی۔ جس ڈاکٹر کے ساتھ وہ اس گاؤں جا رہی تھی، اس ڈاکٹر کا بھی یہی ماجرا تھا۔ اس کو بھی ڈاکٹر فرحان نے پیشکش کی تھی، چونکہ وہ جونیئر ڈاکٹر ہی تھی، اور اس نے صاف انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر فرحان نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا اور اس لڑکی کا ٹرانسفر اس چھوٹے سے گاؤں میں کروا دیا تھا، جہاں پر اسپتال کے نام پر صرف اور صرف ایک ڈسپینسری موجود تھی۔ وہاں پر سہولیات بھی کم تھیں۔ اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا جاگیردار رہتا ہے، اس کی ہر جگہ پر ہی جداری ہے، کوئی بھی گاؤں والا اس کے حکم کے خلاف نہیں جاتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اسے اس طرح کے لوگوں سے بہت نفرت محسوس ہوتی تھی، جو خود کو خدا سمجھنے لگتے تھے اور سوچتے تھے کہ وہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلا دن تو بڑی مشکل سے گزرا تھا، پوری رات بجلی نہیں تھی۔ اگلے دن وہ صبح سویرے ہی اٹھ گئی۔ وہاں پر اس کی ایک لڑکی سے بھی دوستی ہو گئی تھی، وہ اس کی عمر کی ہی تھی، اور پہلے ہی دن اپنا بیٹا اس کے پاس لے کر آئی تھی۔ ڈاکٹرنی تو وہاں سے اگلے ہی دن بھاگ گئے، کیونکہ اس کے تایا جان بریگیڈر تھے اور انہوں نے اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے اسے وہاں سے واپس بلا لیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس نے وہیں پر رہنا ہے، چونکہ وہ ایک ڈسپینسری تھی اور وہاں پر زیادہ تر نرس کی ہی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے اس نے اپنی رہائش کا بندوبست اس ڈسپینسری کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے گھر میں کر لیا تھا۔ جس لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی تھی اس نے اسے پیشکش بھی کی تھی کہ میڈم صاحبہ آپ میرے ساتھ چلی جائیں، اکیلے یہاں پر رہنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، مگر اس نے مناسب الفاظ میں انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے وہاں پر جانے سے بہت سے گاؤں والوں کی مشکلیں آسان ہو گئی تھیں، کیونکہ اس سے پہلے وہاں پر جو بھی ڈاکٹر آتے تھے وہ بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہوتی تھیں اور زیادہ عرصے تک ٹکتی نہیں تھی، بلکہ واپس چلی جاتی تھیں۔ اس کے پاس کسی بھی بریگیڈیئر کی سفارش نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اسے یہاں سے نکالنے والا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ڈاکٹر فرحان کی بات مان لے۔ اس دن موسم کافی خوشگوار تھا۔ وہ اپنی اسی دوست کے ساتھ ندی کنارے چلی گئی جس کے بارے میں اس نے بہت سی باتیں سن رکھی تھیں، اور وہاں پر کام کرنے والے ایک اور آدمی کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے اور اس کی حالت زیادہ سیریس ہوئی تو مجھے بلا لینا، ورنہ خود ہی ہینڈل کر لینا۔ اس آدمی نے بھی تسلی دے دی کہ آپ بالکل ہی فکر نہ کریں، میں آپ کو کال کر دوں گا۔ وہ اس کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی جب اچانک یہ کالے رنگ کی جیپ اس کے سامنے سے گزری، اور اس جیپ میں بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا وہیں پر رک گئی ہے۔ وہ جو سوچتی تھی کہ اگر دوبارہ کبھی اس کا اس انسان کے ساتھ سامنا ہوا تو وہ اس کا منہ نوچ ڈالے گی اور اس کو جان سے مار ڈالے گی، مگر یہ کیا، وہ تو کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ خود حد سے زیادہ بے بس تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مومو نے اس کی بازو ہلائے تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سردار صاحب پر آپ کا دل آ گیا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو سردار صاحب پسند آ گئے ہیں، اسی لیے تو آپ ان کو دیکھ کر اپنی جگہ پر جم گئی تھیں۔ ویسے اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی وہ امریکہ چلے گئے تھے، اس وجہ سے ہی گاؤں میں کوئی کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب وہ واپس آئے ہیں تو دیکھیے گا کہ گاؤں میں کتنی ترقی اور خوشحالی چلی آئے گی۔ میں نے اسے کہا کہ تم تو کہتی تھی کہ گاؤں کا سردار بہت زیادہ ظالم ہے۔ جی ہاں، میں ان کے بابا کی بات کر رہی تھی۔ وہ واقعی بہت ہی ظالم، خروس اور کنجوس انسان ہے، جو لوگوں پر 1 روپیہ بھی نہیں لگاتا ہے، مگر ان کا بیٹا بہت ہی بڑے دل والا ہے، غریب لوگوں کے کام آتا ہے اور ہر کسی کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیے گا کہ وہ آپ کی رہائش کا بھی بہترین بندوبست کر دے گا۔ نہیں، مجھے سب کی ضرورت نہیں ہے، میں اس انسان کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں، اس نے یہ آواز دھیمے لہجے میں کہی تھی۔ اگر وہ اونچی آواز میں کہہ دیتی تو مومو اسے ہزاروں سوالات کرتی، اور وہ مومو کی فطرت سے واقف تھی کہ جب تک وہ بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ جاتی تب تک وہ بھی چین سے نہیں بیٹھتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنی چارپائی پر لٹے ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو آ گئے تھے۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، تم نے میرا بہت نقصان کیا ہے، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، تم نے میری محبت کو مجروح کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایک بار پھر سے سامنے آ گیا تھا، ماضی کی بات دوبارہ سے چھڑنے لگی تھی، یادوں کا دھواں اس کی آنکھوں کو ایک بار پھر سے زخمی کرنے لگا تھا۔ یا اللہ، میں کیسے اس انسان کو بھولوں، میں کیسے اس انسان سے دور بھاگوں؟ جب بھی فیصلہ کرتی ہوں کہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کروں گی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔
اس نے 2 دن پہلے ہی خود سے عہد کیا تھا کہ اس کا بھی خوشیوں پر حق ہے، اور اب ان خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان کو ایک اور موقع دے گی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس نے سلطان کو کال کر کے ہاں نہیں کہہ دی تھی۔ جب اس کے بابا جان زندہ تھے تب اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا جان اس کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی میڈیکل کالج میں سلطان بھی پڑھتا تھا اور سردار انصر بھی۔ سردار انصر اس سے سینئر تھا، جبکہ سلطان اس کا ہی کلاس فیلو تھا۔ سردار نے جب اس کو پہلی نظر میں دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی تھی بھی چاہے جانے کے قابل، معصوم سادہ سی، اپنے کام سے کام رکھنے والی اور دو ٹوک انداز میں بات کرنے والی۔ وہ کسی سے بھی زیادہ فری نہیں ہوتی تھی، ہر کسی کو اس کی حد میں رکھتی تھی۔ وہ سب کے کام آتی تھی اور کسی کی مدد بھی کرتی تھی، مگر اس کا ایک طریقہ تھا اور اس کے اس طریقے کی وجہ سے ہی سردار انصر اس کو اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک بار اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر عمیرہ نے اسے اس قدر روکھے انداز میں بات کی تھی کہ وہ خود بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ حالانکہ وہ خود ایک بہت ہی زبردست اور مضبوط پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس پر لڑکیاں مرتی تھیں، لیکن وہ اس ایک لڑکی پر مرتا تھا جو کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ جب مزید تھوڑا سا وقت گزرا تو ایک دن عمیرہ کی اسائنمنٹ گم ہو گئی۔ وہ اسائنمنٹ تقریباً 50 نمبر کی تھی۔ اگر وہ اسے نہ ملتی تو وہ بری طرح سے فیل ہو جاتی، اس کا سارا سال ضائع ہو جاتا۔ وہ کوریڈور میں بیٹھی رو رہی تھی جب سردار انصر کی نظر اس پر پڑی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے اس سے سوال کیا تو وہ گھبرا گئی۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ سردار نے اسے دوبارہ سے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں، مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو۔ وہ اس وقت بہت ہی ڈری اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ اس نے ساری بات اسے بتا دی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سر سے اس بارے میں بات کر لوں گا کہ وہ سبمیشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کروا لیں، یا پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں اپنی اسائنمنٹ دے دوں، اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کرتا ہوں، مجھے صرف 15 منٹ کا وقت دو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے گیا تھا۔ جب وہ دوبارہ اس کے پاس آیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں اسائنمنٹ اٹھا رکھی تھی۔ میں نے آج تک کبھی بھی اپنے نوٹس کسی کو نہیں دیے ہیں، یہ کہہ کر اس نے مسکراتے ہوئے اپنی فائل اس کے حوالے کر دی۔ سر مجھے پکڑ تو نہیں لیں گے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے اس میں چینجنگ کر دی ہیں اور میں سر سے بھی واقف ہوں، تم کسی بھی چیز کی ٹینشن نہ لینا۔ مجھے نہیں لگتا اس ٹاپک میں تمہارے لیے کچھ بھی نیا ہوگا، تم بہت پڑھنے والی بچی ہو، بس اب پوری توجہ سے ان کو وائوا سنانا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے وائوا بھی سنا دیا تھا اور اس کے اسائنمنٹ کی بھی پوری کلاس میں تعریف ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب اس نے سردار کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس طرح سے تو نہیں، آپ کو مجھے چائے پلانی ہوگی۔ وہ اس کے ساتھ پہلی بار چائے پینے کے لیے گئی تھی۔ وہ اس کے بعد اسے اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے بھی لے کر چلا گیا تھا۔ دونوں میں بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ اب سردار پڑھائی کے معاملے میں اس کی مدد کرتا تھا، وہ اس کی بہت اچھی دوست بھی بن گئی تھی۔ دوسری طرف سلطان اپنی کلاس کا مانیٹر تھا اور وہ لڑکیوں کی جی آر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں میں بھی رابطہ ہوتا رہتا تھا۔ سلطان اس کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ سردار کی طرف متوجہ ہو رہی ہے تو وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوا۔ وہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا تھا۔ سردار انصر اور عمیرہ کی دوستی کا محبت نے بدلی دونوں کو ہی اندازہ نہ ہو سکا۔ اس دوران سردار انصر نے اس کو پرپوز کر دیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد اپنے پیرنٹس اس کے گھر لے کر جائے گا اور پھر اسے نکاح کرے گا۔ وہ اپنے گاؤں میں چھٹیاں منانے کے لیے گیا تھا، مگر پیچھے ہی عمیرہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی مگر ایک نرس بن کے رہ گئی تھی۔ اس دوران اسے انصر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس نے سلطان کے ذریعے انصر کو پیغام بھجوایا تھا، مگر سلطان نے وہ پیغام آگے پہنچایا ہی نہیں اور اسے کہہ دیا کہ انصر تم سے منہ موڑ چکا ہے، اسے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم بھی اس سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر دو۔ اور دوسری طرف اس نے انصر کو یہی بتایا تھا کہ عمیرہ کی شادی ہو گئی ہے۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کالج بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے اور دونوں ہی ابھی تک حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے تھے۔ سردار صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسے حویلی میں بلایا گیا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ سردار اکرام کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن جب اسے سردار انصر کے کمرے میں پہنچایا گیا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ اس وقت بے ہوش تھا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئے اور اس کے زخموں کو صاف کرنے لگے۔ اسے کوئی بھی شدید چوٹ نہیں پہنچی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اسے دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ وہ اس رات اس کے پاس ہی رک گئی تھی۔ اس کمرے میں اس کے علاوہ حویلی کی ایک ملازمہ بھی تھی۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ بے ہوشگی کی دوائی کے زیر اثر ہے، اس لیے اگر وہ ہوش میں آ بھی جاتا ہے تو وہ جلدی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ اس نے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا تھا تاکہ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہ سکے۔
اسے وہاں پر اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے تقریباً 2 دن گزر چکے تھے، اور جہاں تک سردار انصر کا سوال تھا، وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اپنی محبت کو نہ پہچانتا۔ ایک رات وہ اس کے کمرے میں ہی موجود تھی اور گہری نیند سو رہی تھی، سوتے ہوئے بھی اس کا نقاب کیا ہوا تھا۔ جب سردار انصر کی آنکھ پیاس کی وجہ سے کھل گئی، اس وقت وہ بے ہوشی کی دوا کے اثر میں بھی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ صوفے پر گہری نیند سو رہی تھی، ملازمہ بھی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم کیوں مجھے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی ہو؟ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں، اور نہ ہی میں تمہیں شرمندہ کرنا چاہ رہا ہوں، مگر میری شدت سے یہ خواہش ہے کہ ہم دونوں بہت جلد ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں، تاکہ میں تم سے ان تمام سوالوں کے جواب لے سکوں جن کے جواب میں برسوں سے تلاش کر رہا ہوں، اور ان سوالوں نے میرے دل کو چھلنی کر دیا ہے، میرے جگر کو زخمی کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ خود سے پوچھتا ہوں کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی، آخر مجھ سے ایسی کون سی غصاگی ہو گئی تھی کہ جس کی تم نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا اور اسے سوال کرتا رہا تھا۔ جب وہ ہلکا سا کسمسائی تو وہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ پوری رات ہی وہ جاگتا رہا تھا۔ ایک دن جب وہ اس کے پاس گئی تو سردار انصر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے سردار انصر اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے، گھٹیا انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ او میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم خود ہی تو کہتی تھی کہ تمہاری خواہش ہے کہ تم میری بیوی بنو گی اور میرے ساتھ ساری زندگی گزار دو گی۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ تم کس بارے میں باتیں کر رہے ہو، بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر سردار نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے موجود تھے۔ میری جان، تم اس طرح سے مجھ سے ملو گی میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر اب مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سے حساب کتاب رہتے ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں۔ میری طرف سے بھی بہت سے حساب کتاب باقی ہیں مسٹر انصر، اور جب تک میں آپ کو جان سے نہیں مار لیتی تب تک میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ واہ، کیا بات کر دی ہے آپ نے! یعنی ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ ایک تو تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا، میری محبت پر سے اعتبار اٹھا دیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے جانے کے بعد میں کتنی تکلیف میں رہا ہوں۔ میں نے کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب بھی کسی اور عورت کو دیکھتا تھا تو ذہن میں تمہارا چہرہ گھومنے لگتا تھا۔ میں تم سے اس حد تک محبت کرنے لگا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، لیکن دیکھو میں زندہ ہوں، آج بھی زندہ ہوں۔ اسی لیے تو میں تمہیں جان سے مارنے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ تمہاری یہ سانسیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تم نے میری طرف ایک نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کیا۔ جب مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی تب تم نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ تمہیں میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے۔ سردار نے غصے سے اس کے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ الزام ہے جو تم مجھ پہ لگا رہی ہو تاکہ اپنے جرم کو چھپا سکو۔ یہ الزام نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ میرے بابا کا انتقال ہوا تھا، مجھے تمہاری ضرورت تھی، مجھ سے میرا کالج چھن گیا تھا، میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا، میں اپنے مستقبل کے لیے پریشان تھی، میرے اوپر میرے گھر کی ذمہ داری تھی کیونکہ میں گھر کی بڑی بیٹی تھی۔ اس دوران میں نے تمہیں پکارا، میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا، میرے پاس تمہارا نمبر نہیں تھا۔ میں نے سلطان کو کہا کہ وہ تمہیں میرا پیغام پہنچا دے، اور تم نے بدلے میں کیا کہا؟ کہ تم میرے ساتھ سیریس نہیں تھے، تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے ہو، تمہیں شادی کرنے کے لیے خاندانی عورت چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تم کون سی تکلیف کی بات کر رہے ہو؟ تکلیف میں تو میں رہی ہوں۔ میں ہر لمحے خود سے یہ سوال کرتی رہی کہ آخر میں نے تم پر اعتبار کیوں کیا؟ آخر کیوں میں نے تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے کا حق دیا؟ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ سردار انصر اس وقت بہت بری طرح سے پریشان تھا۔ اسے ساری گیم سمجھ میں آ چکی تھی کہ یہ کام کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں کوئی بھی کام کچا نہیں کرتا ہوں۔ تو وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ریکارڈنگ ان کی، اور وہ ریکارڈنگ کسی اور کی نہیں بلکہ سلطان کی تھی، جہاں پر وہ اسے کہہ رہا تھا کہ اس کی کہیں اور شادی ہو گئی ہے۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے شادی نہیں کی تھی، میں کیسے شادی کر سکتی تھی جبکہ میرے دل میں صرف اور صرف تم ہی رہتے تھے، اور میرے باپ کی میت میرے گھر کے بیچوں بیچ پڑی ہوئی تھی۔ میں جان گیا ہوں یہ غلط فہمی تھی، اور ہمارے درمیان درار ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ سلطان ہی تھا۔ تم دیکھو کہ اب میں اس کے ساتھ کیا حشر کرتا ہوں۔ تم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرو گے۔ میں ایک شرط پر کچھ بھی نہیں کروں گا۔
اگر تم دوبارہ میرا ہاتھ تھام لیتی ہو۔ یہ سن کر اس نے نگاہیں چڑھا دی تھیں۔ ہم لوگوں میں بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے کہ اب یہ سب کچھ بہت مشکل ہے۔ نہیں، جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، سردار نے تیزی سے کہا۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ تم کہو میں ابھی مولوی کا انتظام کر لیتا ہوں اور تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ فی الحال تم مجھے یہاں سے نکالو گے، میں یہاں سے واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے اسے ڈاکٹر فرحان کے بارے میں بتایا تو سردار نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم فکر مت کرو، اس کے ساتھ تو میں ایسا حشر کروں گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی یاد نہیں رکھیں گے۔ اگلے ہی دن اس کا ٹرانسفر اسی اسپتال میں ہو گیا تھا۔ جب وہ وہاں پر واپس پہنچی تو ڈاکٹر فرحان اس سے معافیا مانگ رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، زندگی ایک بار پھر سے معمول پر آ گئی تھی۔ جب غلط فہمی دور ہوئی تو وہاں پر اب صرف اور صرف خوشیاں ہی تھیں۔ سردار نے جو کچھ کہا تھا وہ کر کے دکھایا تھا۔ تقریباً ایک ہی دن کے بعد وہ اس کے گھر میں رشتہ لے کر آیا تھا۔ اس نے اس کی بہن کی شادی کے لیے بھی سارا جہیز بنوا دیا تھا۔ وہ منع کرتی رہ گئی تھی، مگر اس بار سردار نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی تھی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو آمنہ بیگم کا بیٹا ہی کہا تھا۔ سردار کے باپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف اپنے بیٹے کی خوشی چاہتا تھا۔ ان دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ شادی کے دن اس نے جب سلطان کو کارڈ بھیجا تو سلطان اپنی ہار پر دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ ان کی شادی پر گیا تھا، مگر اس نے ان دونوں سے معافی نہیں مانگی تھی، کیونکہ سلطان اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا۔ وہ سردار انصر کا ساتھ پا کر بہت زیادہ خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔